اوور میسٹربیشن. جتنی دفعہ آپ ایجیکولیٹ کریں گے آپ کے ایجیکولیشن میں آپ کا کیلشیم, لیسیتھین, فاسفورس, یور ایوری امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف دا باڈی ول بی لاسٹ. یہ دونوں جینڈرز میں پھیل چکی ہے, میل اور فیمیل. اور وجہ کیا ہے؟ موبائل فونس دونوں کے پاس ہیں. جب یہ آپ کی پیوبرٹی میں سیکشول ارج بڑھتی ہے اور آپ کے ہاتھ میں پورن سٹف ایزیلی اویلیبل ہے, ہوتا کیا ہے, وہ میسٹربیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب وہ وبا کے طور پہ اتنی پھیل گئی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے, بیکاز ان چیکڈ ہے. جو میسٹربیشن کی پرابلم ہے اور میسٹربیشن کی, دیٹ از پری میچور ایجیکولیشن, جس کو اردو میں صورت الانزال بھی کہتے ہیں. دس از دا موسٹ ڈیفیکلٹ پرابلم ٹو ٹریٹ, دس از دا موسٹ بیڈ تھنگ ٹو ہیو. اور اس کے ساتھ سپرمیٹوریا, جریان, یہ سب ریلیٹڈ ہیں. دوسرا یہ کہ میل کی ڈیزائر, فیمیل کی ڈیزائر جب اپنا پارٹنر آتا ہے اس کے لیے ختم ہو چکی ہوئی ہوتی ہے, وہ وہاں میرج ڈیزاسٹر شروع ہو جاتے ہیں. ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ یہ کہ جتنی دفعہ آپ ایجیکولیٹ کریں گے آپ کے ایجیکولیشن میں آپ کا کیلشیم, لیسیتھین, فاسفورس, یور ایوری امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف دا باڈی ول بی لاسٹ. آپ کا ہیئر فال شروع ہو جائے گا, آپ کی میموری لاس شروع ہو جائے گی, فزیکل ہیلتھ یعنی ویٹ لاس, ٹھیک, اینڈ سیکشل ہیلتھ ول ڈراپ ٹو زیرو. اس کے بعد کیا رہ جائے گا ایک ینگ بچے کے ہاتھ میں؟ مرد میں, بچے میں سب سے پہلے جو مسٹیشز آتی ہیں وہ اس کو بہت اریٹیٹ کرتی ہیں بچے کو. اس کو سمجھانے کہ اگلے 3 سے 4 سال آپ کو یہ چینجز آئیں گی, بیکاز آپ بڑے ہو رہے ہیں, آپ کے اندر جو باپ بننے کی صلاحیت ہے اس چیز کی چیزیں چینجز لا رہی ہیں. اور بیٹی کو اسی طرح ماں کو بہت ہی فرینڈلی انداز میں اس کے منسٹرل سائیکل کے بارے میں بتانا ہے, بیکاز جب یہ بریک کرتے ہیں نیوز بیٹیوں کے اوپر تو بیٹیوں کے لیے اٹس ویری ٹرومیٹک کہ وائی دس, وائی ود می, وائی ناٹ ود بوائز. تو پھر یہ بھی بتائیں کہ یہ جو ماں بننے کی ایک آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دینی ہے آگے, تو اس کے لیے یہ ضروری ہے. تھوڑا سا پینفل ہے, تھوڑا سا مشکل ہے, مگر یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں. اور یس, اگر پیریڈز مس ہو رہے ہیں بچی کے تب بھی ڈاکٹر کے پاس آئیں, اور اگر ضرورت سے زیادہ پین ہے تو بھی ڈاکٹر کے پاس آئیں. ظاہر ہے فزیکل چینجز کے ساتھ ہارمونل چینجز بھی آئیں گی, ہارمونل چینجز آئیں گی, ایموشنل چینجز بھی آئیں گی. بچے بہت زیادہ غصے والے ہو جاتے ہیں, خاص طور پہ میلز. اس کو ہم بڑا ڈیلیکیٹ پیریڈ سمجھتے ہیں میلز کے لیے, اور اس میں بچے کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ بیٹا دیکھو یہ فیز ہے, اس میں تمہیں غصہ آئے گا, بغیر وجہ کے لڑائیاں نہیں کرنی, غصے کو خود کوشش کرو کہ کنٹرول میں کرو. دوسرا, اس کی جو جنسی خواہشات ہیں بیٹے کی بھی اور بیٹی کی بھی, وہ اس ٹائم پہ ابھر کے سامنے آتی ہیں. جن لوگوں کو وہ اپنے ارد گرد بھائی یا بہنیں سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو پھر سیکشولی اٹریکشن ہوتی ہے. یہ بھی بتائیں کہ یہ نیچرل ہے, بٹ ظاہر ہے آپ کو اپنے ٹائم کے ساتھ یہ سب چیزیں ملیں گی. یہ بھی بتائیں, اور یہ بتائیں کہ یہ ارج ہے, اس ارج کو ایکسٹینسو نہیں جانے دینا, اس کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے. تو فرینڈلی وے میں ہم چلیں گے پیرنٹس اگر, تو ہماری بچے بچیاں بہت سی چیزوں سے بچ جائیں گے. ان کو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کہ جنسی تعلق جب قائم ہوگا, وہ کچھ ڈیزیزز جو ایک دوسرے سے آپس میں ٹرانسفر ہو سکتی ہیں ان کے بارے میں ضرور بتانا چاہیے. اس میں سفلس آ جاتا ہے, HIV یعنی ایڈس سب سے امپورٹنٹ, ایڈس بہت پھیل رہا ہے پاکستان میں بھی, ساتھ ہیپیٹائٹس B, C کا بھی ضرور بتائیں. اور اگر میوچل کنسینٹ سے بچے پارٹنر جو ہیں وہ ایک دوسرے کا ٹیسٹ کروا لیں تو بہت اچھا ہے, اور اگر نہیں کروا سکتے تو پھر سیف سیکس از ویری امپورٹنٹ. یہ وہ چیزیں ہیں جو پیرنٹس کے منہ سے سن کے بچے سمجھ جائیں گے, شاید کسی دوسرے کی بات نہ مانیں, کانڈمز یوز کریں, سیف سیکس کی طرف جائیں. بچے اور بچیاں دونوں مل کے پارٹیز میں ڈرگس بھی لے رہے ہیں اور اسموکنگ بھی کر رہے ہیں, اور اسموکنگ کے ساتھ اور بہت اسٹف آ گیا ہے. تو میلز کے لیے تو میں یہ کہوں گی کہ میموری لاس بچیوں کا بھی, آگے چل کے آپ پڑھ نہیں سکتے, بلکہ اسی اسٹیج پہ آپ پڑھ نہیں پائیں گے اگر ڈرگس کے چکر میں پڑ گئے, کیونکہ یہ آپ کی میموری چھین لیتی ہیں. اور دوسرا, مردوں میں جو آتا ہے وہ ہے اریکٹائل ڈسفنکشن. ٹھیک, جب باپ بننے کا زمانہ آئے گا اور آپ کو 15 سال سے اریکٹائل ڈسفنکشن ہو جائے گا, پھر آگے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کانسیکوینسز کیا ہیں باپ بننے میں, یا آگے شادی چلانے میں کتنی مشکل آئے گی. اور گرلز میں یس, جو ایگ پروڈکشن ہے وہ اسموکنگ کی وجہ سے ڈیفینیٹلی افیکٹ ہو رہی ہے, اسی وجہ سے انفرٹیلیٹی بڑھتی جا رہی ہے. جو بھی ساری باتیں آج میں نے کی ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو لگے گا کہ بہت بولڈ ہے, مگر یقین جانیں اس وقت ہمارا معاشرہ اس چیلنج میں پھنس چکا ہے, اور اگر ہم ہی اپنے بچوں کو, بیٹوں اور بیٹیوں کو نہیں سمجھائیں گے تو بتائیں ہماری نسل کا کیا بنے گا. پلیز ویک اپ.